الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته أما بعد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے لکھ دیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. کتبہ کا معنی ہے فریضہ، تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں، اور جو شے فرض ہوتی ہے اس کا ترک حرام ہوتا ہے. روزے کی حقیقت یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب تک عبادت کی نیت کے ساتھ 3 چیزوں سے روکا جائے، اس کا نام ہے روزہ. شریعت کے اصطلاح میں اس کو روزہ کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں کھانے سے روکا جائے، پینے سے روکا جائے اور صحبت کرنے سے روکا جائے. ان 3 چیزوں سے مغرب تک صبح صادق سے لے کر عبادت کی نیت سے روکا جائے، اس کا نام ہوتا ہے روزہ. لہذا اس میں کھانا بھی حرام ہوگا، پینا بھی حرام ہوگا، قربت بھی حرام ہوگی. اور جس شخص کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمان مرد بالغ، مسلمان عورت بالغ، عاقل، جو مسافر نہ ہو، مریض نہ ہو، مسافر بھی شرعی سفر والا نہ ہو، یعنی 72 کلومیٹر سفر نہ کر رہا ہو یا نہ کر رہی ہو، اس کے لیے کھانا پینا حرام ہے، قربت حرام ہے، روزہ رکھنا فرض ہے. لہذا کوئی مرد یا عورت عاقل بالغ، غیر مسافر، غیر مریض، ایسی مرض جو روزہ رکھنے کی بالکل اجازت نہ دیتی ہو، اس میں روزہ توڑ دینا غذا سے، اس سے بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا. کفارہ واجب ہوتا ہے تھوڑے بہت مرد ہو یا بالکل صحت مند ہو، مسافر نہ ہو، سفر اس کا شرعی نہ ہو 72 کلومیٹر والا. اب کوئی کھانے یا پینے یعنی دوا یا غذا کے ذریعے روزے کو جان بوجھ کر اگر توڑ دے یا قربت کر کے جان بوجھ کر، تو اس کے اوپر اس روزے کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. کفارے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت کفارے کی یہ ہوتی ہے کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے جائیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. ایک صورت یہ ہوتی ہے غلام آزاد کیا جائے. اب غلام آزاد کرنے والی صورت تو موجود ہی نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر 60 مسکینوں کو کھانا کون کھلائے؟ فمن لم یستطع، جو طاقت نہیں رکھتا وہ کھانا کھلائے. طاقت کون نہیں رکھتا؟ بوڑھا آدمی، اتنا بوڑھا جس کو شیخ فانی کہتے ہیں، جو بالکل ضعف میں آ چکا ہے، یا ایسی مرض میں مریض جو روزے کی اجازت نہیں دیتی، اور وہ مرض اتنی دائمی ہو کہ اس کی صحت کی امید غالباً نہ ہو، عقلاً اور عرفاً غالب طور پر یہ ہو کہ اس سے اب آدمی ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ شخص کفارہ دے سکتا ہے. اب یہ کفارہ یہ دے سکتا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے والا کفارہ. ورنہ اگر صحت مند ہو یا تھوڑی بہت مریض ہو یا مسافر وقتی ہو یا مرض کے صحت کی امید ہو یا گرمیوں کے روزے ہیں رمضان کے لیکن سردیوں میں رکھ سکتا ہے مرض کے باوجود، اس کے لیے کفارہ کھانے پینے والے کی اجازت نہیں ہے. مسلسل اس کو 2 مہینے روزے رکھنے ضروری ہے. مسلسل 2 مہینے روزوں میں ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو دوبارہ رکھنے پڑیں گے، اور یہ قمری طریق کے اعتبار سے، اسلامی طریق کے اعتبار سے ہوں گے. اور اگر ایک آدمی نے کفارہ دے دیا ہے اور پھر وہ صحت مند ہو گیا، اس کے اوپر روزے لازم ہو گئے ہیں، کفارہ صدقہ ہو جائے گا. اگر عورت نے روزہ توڑا تھا رمضان شریف کا کھانے پینے یعنی دوا یا غذا کے ساتھ یا قربت کے ساتھ جان بوجھ کر 2 مہینے مسلسل روزے رکھ رہی ہے، درمیان میں ماہواری آ گئی ہے
تو ماہواری کی وجہ سے اس کے 2 مہینوں میں نقص نہیں آئے گا، کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ قدرتی بات ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے، بعد میں پھر مسلسل وہ پورا کرے گی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔